وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی اللہ یہ حکم نازل فرما چکے. سورۃ انعام آیت کا نمبر 68 ہے. اللہ نے اس آیت میں بھی مسلمانوں کو اس سے پہلے مکہ میں یہ نازل ہوئی، جب یہ آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے سورۃ انعام کی وہ آیت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں 68 وہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کا کفر کرتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ ان سے الگ ہو جایا کرو، ان کے ساتھ پھر مل کے نہ بیٹھا کرو. جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کی مجلس کا حصہ نہ بننا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو، آپ نے وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے. منافقین کا کردار یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا اور وہ اس کا حصہ بنتے. اللہ یہاں اپنے مسلمان لوگوں کو اس بات کے بارے میں تنبیہ کر رہے ہیں، مسلمانوں دیکھنا کسی ایسی مجلس کا حصہ نہیں بننا کہ جہاں اللہ کی آیات کو جھٹلایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا انکار ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ایسی مجلس کا تم نے حصہ ہی نہیں بننا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس نے نازل کیا ہے کتاب کے اندر یہ حکم اس سے پہلے بھی، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے ساتھ یکفر بہا، کفر کر رہے ہیں، ویستہزأ بہا، اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اللہ کے قوانین کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ایسی مجلس سے اٹھ جایا کرو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سن لو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، تم اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے کہ جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اگر تم اس بات کا خیال نہیں کرو گے تو اللہ پھر کہتے ہیں پھر سن لو، انکم اذا مثلہم، تو بے شک تم بھی پھر انہی کی طرح ہو جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے جو بیان کیے ہوئے احکامات ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تم بیٹھے ہو، تم کر کچھ نہیں رہے، بس بیٹھے ہو. تمہارے اس بیٹھنے کی، اس جرم کی پاداش میں اللہ کہتے ہیں تم بھی ان جیسے ہی ہو گے، ہم تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو منع کیا ہے. مسلمانوں کبھی ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں برائی ہو رہی ہو نا تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ حکم ہے نا اس بات کا، ایمان کے درجے ہیں۔ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیے۔ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے، اور اگر سمجھتے ہیں کہ اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، آپ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے روک لیں یا اپنی زبان سے روکیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کم از کم تمہارے دل کے اندر اس کے خلاف نفرت ہونی چاہیے۔ اور نفرت کا اظہار کیسے ہو؟ کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ اگر ہم اس مجلس کا حصہ بھی رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی مصلحت کے تحت کہ یار اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کتنی ہی ایسی مجلسیں ہیں کہ جن کا ہم حصہ بنے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اٹھ کے کیوں نہیں جاتے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یار یہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا مالک جو حکم دے رہا ہے، دیکھو تم ایسی مجلس کا حصہ نہ بننا کہ جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں تم اس مجلس سے اٹھ کے چلے جانا۔ اور اگر تم نے ایسا بھی نہ کیا تو پھر تم ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ آخری درجہ ہے، اگر وہ بھی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان ہمیشہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ وہ آیا تھا نا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی، آپ نے اوپر سے اسے سوال کر دیا، تم بتلاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں وہ مسلمان ہم سے بہت اونچے مسلمان تھے، میں جن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، صحابہ اکرام بہت اونچے مسلمان تھے، لیکن وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے اللہ کے رسول نے بہت تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ جواب دیا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت انسان سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ کیا میں اور آپ اسی طرح کہہ دیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، تو یہ بات ایکسیپٹ کر لی جائے گی؟ یہ اتنا کہنا ہی کافی ہے؟ اسلام کہتا نہیں، ایسی محبت قابل قبول نہیں کہ جو زبانی کلامی ہو۔ اسلام کہتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کے کام بھی اپناتا ہے، اس کے طرز زندگی کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کے حکموں کو بھی مانتا ہے۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تو مانتا نہیں، آپ کی تعلیمات پہ تو عمل نہیں کرتا، آپ کا طریقہ تو مجھے پسند نہیں، میں ہندوانہ اور مغربی کلچر اس کو اپنائے ہوئے ہوں، میری خوشیاں اور غمیاں اس کے مطابق گزرتی ہیں، اور دعوے دار ہوں میں رسول اللہ سے محبت کا، تو میرے بھائیوں یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے عمل سے، میرے اور آپ کے روزمرہ کے معاملات سے یہ پتہ چلنا چاہیے یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ بتلانا نہ پڑے کسی کو کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میرا اور آپ کا عمل یہ بتائے کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے نا یہاں بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب منافقوں کو اور کافروں کو اللہ جہنم میں جمع کر دے گا۔ یہاں تو یہ دوگلا پن دکھا کے لوگوں کو بچ جاتے ہیں، ادھر بھی گیم کرتے ہیں اور ادھر بھی گیم کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں۔ کیا انتظار کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں انہیں انتظار رہتا ہے کہ کب مسلمانوں کو شکست ہو، ان کا نقصان ہو۔ پھر یہ منافقین بڑے خوش ہوتے ہیں، اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بڑے راضی ہوتے ہیں پھر، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی خصلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، یہ 141 آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ جنگ احد کے حالات کو سامنے رکھیے۔ جنگ حالات، ان حالات کو سامنے رکھیں گے، یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر مسلمانوں کو اللہ کوئی فتح دے دے تو پھر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا، ہم بھی تو آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، آپ کے ساتھ ہی ہیں نا، مال غنیمت سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ جیسے جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد جناب وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے، مال غنیمت کا تقاضا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری صورت جب جنگ احد ہوتی ہے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی غلبہ ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تم پہ غالب آنے والے تھے، ہم تو تم پر غالب آنے والے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم تمہارے اوپر غالب تھے، ہم نے تمہیں شکست دے دینی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حکمت عملی کی، ہم نے بہت بڑی حکمت عملی کی مسلمانوں کے خلاف۔ کیا کیا ہم نے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں، ہم ان سے الگ ہو گئے۔ جب جنگ احد تھی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے بہت سارے ساتھیوں کو لے کے مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ اب وہ جٹلا رہے ہیں ان کافروں کو، کیونکہ حالات بدل گئے تھے نا احد میں، تو کافروں کو کہہ رہے ہیں ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہتے تو تمہیں شکست ہو جانی تھی، ہم نے بڑی چال چلی کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور مسلمانوں سے تم نے بچا لیا، ہم نے تمہیں، دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا۔ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان پہ احسان جتلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ پھر ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بچاتے ہیں تمہیں مسلمانوں سے، ہم تو بڑی جناب حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دوگلے پن کو واضح کر دیا اور ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کر دیا، سنو تم یہاں تو بڑی گیمیں کرتے ہو، بڑے کام ڈالتے ہو، سنو پھر وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہاں جو گیمیں کر رہے ہو نا، اللہ قیامت کے دن ساری حقیقتیں کھول کے رکھ دے گا کہ تم کیا ڈرامے بازیاں کرتے رہے، مسلمانوں کو کچھ کہتے رہے اور کافروں کو کچھ اور کہتے رہے۔ قیامت کا دن بہت قریب ہے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر کے ساری دنیا کے سامنے تمہاری حقیقت کو کھول کے رکھ دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ، کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور مسلمانوں تم مسلمان بن جاؤ، تم حقیقت میں مومن بن جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور مومنوں مسلمانوں اگر تم پکے مومن بن جاؤ نا، کافروں کی کیا جرت ہے کہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں۔ آج حالات کیوں مختلف ہیں؟
اللہ نے تو وعدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ غلبے کا، کیوں ایسی حالات ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے؟ کہیں فلسطین میں مسلمان پٹ رہا ہے، کہیں کشمیر میں پٹ رہا ہے، جگہ جگہ مسلمان بچارے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں لیکن ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ آج بھی اگر ہم صحیح مومن بن جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کافروں کے اوپر غالب نہ آ جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ وما علینا